میں نے تجربہ کیا ہے, میٹرک لیول تک بات کر رہا ہوں میں. بعض اوقات اسکول لیول میں بھی لیکچرز کے لیے جاتا ہوں اور مدارس میں بھی جاتا ہوں. میں نے میٹرک لیول تک کی بات جتنی آبزرو کیا ہے, کسی اسٹوڈنٹ کسی طالب علم کھڑا کر کے پوچھو بیٹا عشرہ مبشرہ کیا ہے, پہلے تو اسے یہی نہیں پتا کہ عشرہ مبشرہ کا معنی کیا ہے. عشرہ کا معنی بتا دے گا تو چلو مبشرہ چھوڑ, عشرہ تو ویسے پتہ نہیں, تبلیغ میں عشرے کے لیے ابا گیا تو 10 دن یاد ہو, ٹھیک ہے. مبشرہ کا پھر بھی نہیں پتا, کسی چھوئے دنا. مبشرہ وہ صحابی جنہیں اکٹھے 10 صحابہ کو ایک وقت میں جنت کی خوشخبری ملی. اچھا کون ہے, پھر نام بھی نہیں آئیں گے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن, ابو عبیدہ بن جراح, پتہ نہیں ہے رضی اللہ عنہ کہ عشرہ مبشرہ کون ہے. اور کسی دنیا کی کرکٹ کی ٹیم پہ انگلی رکھو, 11 کھلاڑی ہوتے ہیں, یہ 12ویں کا نام بھی ساتھ سنا دیں گے. چلو ایسے تو یہ تربیت کس کی. اب مولوی صاحب کو دام رکھ دو, دام جڑا تسی یک دام رکھے وہ کتے گیا. دم اور یک دم میں بڑا فرق ہے. آپ نے تو اسے یک دم کر کے مکمل ٹی ویاں لگوا کے رکھوا دی. میں ناراض نہ ہونا, آپ نے فکر آخرت رکھی ہے تو میں بھی فکر آخرت پوری سناؤں گا. یہ جو گھروں میں ٹی ویوں کی نحوستیں, یہ خباستیں موجود ہیں, یہ کیبل اور فلم اسٹوریاں جو آپ انہیں پکچرز دکھا رہے ہیں, آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانے گے, پھر کل رونا نہیں, تویز دے ہوتے اے کرو تے آؤ کرو, یہ نہیں ہے. کیا اولاد کو آپ, تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. میں اپنے بچے کے ساتھ جا رہا ہوں, ایک گھر میں گانا بج رہا ہے, گانا چلا ہوا ہے, ڈھول ڈمک کے چل میرا پوتر ساری. میرا بچہ 2 بار متوجہ ہوا, تیسری بار تو میرے دل پہ چوٹ لگی کہ اسے کیا بتاؤ. میں نے کہا بیٹا جلدی چلو, یہ گندے لوگ ہوتے ہیں جو گانا بجاتے ہیں. ٹھیک, وہ دن یہ دن کہیں سے گزرتے ہوئے گانا سن لے, کہتے ہیں بھائی گندے لوگ ہیں نا. مائنڈ سیٹ بن گیا کہ گندا کام ہے گانا بجانا. اب میں کہہ دوں, کوئی کہے گا مولوی دقیانوس ہے, ہم ٹی وی گھر سے نکالیں, ہماری تعلیم ہماری ترقی. میرے گھر میں ٹی وی نہیں آئی, میرے والد نے نہیں رکھی, میرے دادا نے نہیں رکھی, ہمارے خاندان میں ٹی وی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میری 7 امشیرہ اور 65 بھانجیاں بھانجے, یہ گھر ٹی ویوں سے پاک ہیں. ہم بھائیوں کی اولادیں ہیں, گھر ہمارے ٹی ویوں سے پاک ہیں. آؤ ہماری دنیاوی ترقی پہ 2 ہاتھ کر کے کوئی اٹھ کے مجھ سے اپنی معلومات ذرا شیئر کر لے. یہ ٹی وی پر معلومات ٹھہری ہے, یہ ایران تران کی باتیں سننے پر معلومات ٹھہری ہے. اللہ کا قرآن ہوتا ہے. آپ نے مجھے کرسی لگا کر یہاں بٹھایا, یہ کیمراز لگا کر میری گفتگو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. میں وڈی ماں دا پترا, میرے منہ تے پیپٹ باندھن کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے یا دینداری کی وجہ سے؟ تو کیوں اولاد کو دیندار نہیں بناتے؟ دونوں وہ تعلیم اپنی اولاد کو جو مفتی عبدالواحد قریشی کے ماں باپ نے اسے دلائی ہے, پھر تمہیں بھی دنیا میں بھی سلامی ہوگی, آخرت میں بھی سلامی ہوگی. آج ہم کچھ نہیں ہے, سب کچھ ہے تو اپنے ماں باپ کی دعائیں. میری اماں رات کو سوتے وقت, ابھی پریپ چھوڑو KG1 کلاس جسے کچی کہتے ہو, پڑھنے بات میں گیا تھا. سورت یاسین, سورت الرحمن, سورت سجدہ, سورت ملک, یہ صورتیں مجھے حفظ تھی, حالانکہ دیکھ کے نہیں آتی تھی. اماں رات کو سوتے ہوئے پڑھاتی تھی. اور اماں جان مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ, نمرود و حضرت ابراہیم کا واقعہ, شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ, فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, ابو جہل اور رسول اللہ کے واقعات سنا سنا کے حفظ کرا دیے تھے. آج بھی کبھی کوئی تفسیر اٹھاؤں نا تو مجھے اماں کو سنایا ہوا یاد ہوتے اور وہی پڑھ لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. میں اپنی ماں کا پہلا بیٹا بھی نہیں ہوں, جو باقی اولاد نہیں تھی اس سے فارغ تھی, ایک کے ذہن سازی کرتی تھی. میں 12ویں نمبر پہ اپنی ماں باپ کی آخری اولاد ہوں. ہم 5 بھائی اور 7 بہنیں, ہمارے 2 بھائی فوت ہو گئے اور اب 2 ہمشیرہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. مجھے بتائیں پھر فائدہ. میرے والد صاحب صبح مجھے کہتے تھے کون سا بسکٹ کھانا ہے ناشتے میں, فلاں کھانا ہے. اس زمانے میں ایک بسکٹ ہوتا تھا اور اس میں چینی پتہ نہیں ایسے کو پڑی ہوتی, اب مجھے اس کا نام یاد میں نہیں آتا. ہم ببو ببو کہہ کے اس بسکٹ کو کہتے تھے. تو ابو جی کہتے تھے وہی بسکٹ لے کر دینا ہے, لیکن یہ بتا کون سی صورت سنائے گا. وہ صورت مجھے یاد ہو جاتی, اس کی وجہ سے بسکٹ مل جاتا. مجھے صورت سے لینا دینا کوئی نہیں تھا, مجھے اس بسکٹ کی پیکٹ سے لینا دینا تھا, یہ تو ملنا ہے نا. تو آج ہم پڑھیں گے تو ان کی قبر ٹھنڈی ہوگی. مجھے ایسے ایسے بزرگ ملے جو بتاتے ہیں کہ تیرے والد محترم جب کبھی دعا کے لیے ہم کہتے ہیں نا تو ان کو دعائیں دیتے, وہ کہتے دعا کرو اللہ رب العزت ان پر کرم کر دے. ہمارے ماں باپ کے سینے میں بھی دل تھا. میرے ابا جان نے جب بھی مجھے انگلی پکڑ کے ساتھ چلایا نا,
ایک بار تو میں نے امی کو شکایت لگائی, ابا سے کوئی پوچھا یہ آپ کے بچے ہیں؟ ابا جی کیا کہتے؟ ہاں اللہ کا مال ہے, اللہ رسول کا بنے تو رب زندگی دے ورنہ اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے لیے کہتے بچپنے میں, چھوٹی عمر میں. تو میں نے امی کو جا کر کہا امی جی یہ ابو جی میری بےزتی کے لیے مجھے ساتھ لے جاتے ہیں, کوئی پوچھتے ہے تو آڈا پوتر ہے, ابا جی ادن اللہ رسول دا تھیوے تو جیوے نہیں تھی کوئی لوڑ کوئی نہیں, تو مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو امی ہنس کے ٹال دیتی کہ بچہ ہے آپ ایسے کہتے کہ نہیں اللہ رسول کا ہوگا. تو یہ میرا والد مجھے کہتا, میرے ابا جی کی بات, اور آج مجھے خیال آتا ہے کہ وہ صحیح کہتا تھا, صحیح کہتا تھا. اللہ نہ کرے آج میں داڑھی کٹوا کے سر سے ٹوپی اتار لوں تو اسی کھلے مار کے مینوں اتھو بھاونا, تو اللہ رسول دا تھیوے تا جیوے نا, اللہ رسول کا بنے گا تو زندگی ہے ورنہ سیٹے گا تو کیا زندگی. تو یہ دعا ہوتی تھی اصل میں اس کی. بچپن میں فقیر سامنے آتے, ابو جی کہتے جاؤ اس فقیر کو پیسے دے دے, اور میرے ذہن میں ہوتا میری بےزتی ہو رہی ہے, فقیر میل کچیلا پسینے والا گندے کپڑے بو آ رہی ہے اس سے, اس کو جا کر میں پیسے دوں, دینا تھا خود دے دیتے. آج سمجھ آتی ہے کہ وہ میری عادت ڈالنا چاہتے تھے کہ غربا کو دیا کروں. یہ ماں باپ کی تربیت ہے, اور تربیت ہم اپنی اولاد کی کرتے ہیں. نام بغیر اسلامی, کام بغیر اسلامی, عام بغیر اسلامی, معاملات بغیر اسلامی. پھر کہیں گے جی تویز کر دو, پھر کہیں گے جی دم رکھ دو, صلوات پڑھ دو. یوں نہیں ہوگا بھائی, تربیت ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی. کریں گے نا انشاءاللہ. فکر آخرت تب ہوگی جب ہم فکر دنیا کو ٹھیک کر کے آگے چلیں گے, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.